ہم سب گناہگار ہیں اور اللہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ گناہ کتنے زیادہ ہو جائیں، زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، اگر میں آپ خالص نیت سے اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کریں تو وہ ان تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ ہمارا عزیز دشمن شیطان وہ یہاں بھی ہمیں بہکاتا ہے، پہلے گناہ کرواتا ہے، پھر یہ سبق پڑھاتا ہے کہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تیرے لیے معافی نہیں، اور پھر وہ ہمارے خیال میں ہمارے لیے معافی کا دروازہ بند کروا کر اور زیادہ گناہوں کی راہ پہ چلاتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس غلط خیال کی متعدد دفعات تردید کی گئی ہے۔ اللہ کریم نے منافقوں کا برا انجام بیان کیا۔ سورہ النساء آیات 145، 146 اور 147، 5ویں پارے کی آخری آیت۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یعنی بدترین درجہ میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ہرگز ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ پائیں، سٹیٹس بھی بدترین اور کائنات میں ان کا کوئی حامی ناصر مددگار بھی نہ۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، مگر ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے 4 کام کیے، ان کا معاملہ یکسر ان سے جدا ہے۔ پہلے وہ 4 کام سنیے، پھر ان کا انجام انگلیوں پہ وہ 4 باتیں شمار فرما لیجیے۔ پہلی بات إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یہ سب سے نچلے درجے والے بدترین حیثیت والے لوگ، اور جن کا کائنات میں کوئی حامی و ناصر مددگار نہیں، مگر وہ لوگ جو ان میں توبہ کریں، اپنے کرتوتوں کو چھوڑ دیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کریں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، توبہ کریں، اصلاح کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام، یعنی قرآن کریم سے چمٹ جائیں اور اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، خلاصہ اپنے کرتوتوں سے باز آ کے سیدھے ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کون تھے؟ صدیق، فاروق، ذو النورین، المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کہاں سب سے نچلا درجہ، اور کہاں اہل ایمان کے ساتھ، اور اس وقت کے ایماندار بھی چوٹی کے ایماندار۔ اللہ کی کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد اس ایسے ایماندار لوگ نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے، تو وہ لوگ ایمانداروں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایمانداروں کے لیے کیا ہے؟ اور ان قریب، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جب اللہ اپنے بارے میں سوفا کہیں، ان قریب کہیں، تو اس کا معنی ہے یقیناً، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ دیکھیے کہاں الدرک الاسفل من النار، اور کہاں بہت بڑا اجر۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے اپنا ایک عام قاعدہ، اپنی ایک دائمی سنت مبارکہ اس کو بیان کیا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم شکر کرو، اور شکر صرف زبان سے نہیں، زبان کے ساتھ دل سے، اور دل کے ساتھ سارے جسم سے۔ زبان سے اقرار ہو اللہ کی حمد و ثنا کا، اور اقرار ہو جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہے، اور دل سے کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے مولا کا عطا کردہ ہے، اور اعضاء سے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ وآمنتم، اور تم ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے قدردان
اور خوب جاننے والے ہیں۔ بات کا خلاصہ، ہم سب گناہگار ہیں، لیکن اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے گناہوں کا زیادہ ہونا، ہمارے گناہوں کی کثرت کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، ہمارے اللہ کی رحمت مغفرت اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کی مغفرت اور رحمت کو پانے کے لیے ضرورت ہے کہ صرف زبان سے استغفار نہ ہو، اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، اصلاح کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، تو اللہ گناہوں کا نام و نشان مٹا کر اونچے لوگوں کے ساتھ ناکاروں کو بھی شامل فرما دیتے ہیں۔